نماز کے بعد جو بندہ پڑھے گا 111 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگرچہ کہ اس کا قرضہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو، پہاڑوں کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے ادا کر دیتا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو اس کے پورے یعنی پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے تو پورا ادا ہو جاتا۔ اب کسی نے پوچھا کہ جس کا قرضہ نہیں انہوں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، تو بتایا گیا کہ جس کا قرضہ نہیں اگر انہوں یہ درود شریف پڑھیں گے تو کبھی بھی زندگی میں کسی کے سامنے قرضہ لینے کی حاجت ہی نہیں رہے گی اسے، اللہ اسے خود اتنا نواز دے گا۔ تو اس لیے کہ درود شریف پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، ہمارے زبان سے لے کر ہمارا ذہن تک چالاک ہو جاتا ہے، زبان سے ہر لغویات نکل جاتی، ہر بحث نکل جاتی، یہاں تک کہ بتاتے کہ ایک صاحب ایک باپ اور بیٹا حج کے لیے نکلے۔ باپ بیٹا پہلے کیسا ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کو جاتے تھے، تو باپ اور بیٹا دونوں بھی نکلے حج کے لیے۔ اب حج کو جانا ہے ان کو، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، پڑاؤ ڈالے انہوں باپ بیٹا، تھوڑی دیر رک کو جانے کا رہتا تھا، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہوتی حالت اس کی ایسی ہو گئی کہ بیچارے کا انتقال ہوا تو بیٹا اکلا ہے، باپ بیٹا دو جنے گئی، اب میت کو تو ساتھ نہیں لے جا سکتے، گاؤں والوں کو بلا کو وہاں دفنانا، تو اب اطراف کے لوگوں کو بلانا، بول کو آگے گیا تو دیکھ رہا کہ کیا ہے، اللہ اکبر، جسم تو پورا باپ کا ہے لیکن چہرہ ایک جانور کا بنے، اس کے باپ کا چہرہ جانور کا بنے ایک، تو بیٹا خود ڈر گیا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا، میرا باپ تو ہمیں نیکی کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن اس کا انتقال بھی ہوا، جسم پورا اچھا ہے لیکن چہرہ کیا ہے، جانور کا بنے، اللہ میرے باپ کو میں جا کو لوگوں کو کیسے بلا کر لاؤں، کیسے نہلاؤ اسے دلاؤ، سب لوگوں کیا کیا بولیں گے، تو پریشان ہو کو کبھی دیکھ رہا باپ کو دیکھ رہا، کبھی ادھر پریشان ہو رہا، کوئی اپنے ساتھ نہیں، دیکھتے دیکھتے روتے روتے اس کی آنکھ لگی، نیند لگی تو کیا دیکھ رہا کہ اس کے خواب میں ایک سفید لباس والے جلدی اس کے باپ کی طرف گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس چیز سے اس کے باپ کے چہرے کو ایسا ملے، ایسا ہاتھ کرے، تو جیسے ہی کرنا تھا وہ چہرہ غائب ہو گیا اور پھر سے کئی 10 گنا زیادہ حسین جمیل خوبصورت میرے باپ کا چہرہ ہو گیا، اور پھر وہ وہاں سے جلدی سے نکلنے لگے۔ میں نے خواب میں ان کا پیچھا کیا، جلدی جا کر میں نے پوچھا آپ کون ہیں حضرت، ایسے آپ کون ہیں جو میرے باپ کا چہرہ بدل گیا تھا، مس ہو چکا تھا، لیکن آپ کے ہاتھ پھیرتے ہی میرے باپ کا چہرہ ایسا ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سن لے، تیرا باپ اپنی زندگی میں ایک گناہ ایسا کیا تھا، میرے کیف میں تھوڑا سا بتاتی ہوں، اس کا یہ تھا کہ تیرے باپ کی نگاہ عورتوں کے اوپر صحیح نہیں تھی، میرے کیف، ہاں، تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو اس طریقے سے بنا دیا گیا، لیکن اس کی ایک نیکی میرے پاس تھی۔ بولے وہ کیا؟ رات میں جب تک وہ درود شریف نہیں پڑھتا تھا تب تک اسے نیند نہیں آتی تھی، تعداد مقرر تھی اس کی، 500 ہو، 1000 ہو، 10,000 ہو، اس کا پورا زندگی کا وظیفہ تھا، رات میں بیٹھ کو پورا ہوتا پڑھنا، اس کے بعد سونا۔ اس کا تو گناہ ایسا تھا کہ اس کا چہرہ ایسا ہی رہے، لیکن جس چہرے سے جس زبان سے اس نے درود شریف پڑھا ہے تو اللہ کو یہ گواہ نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ ایسا کر دیا جائے، تو فوراً اس کا ہاتھ لگتے ہی، سرکار کا ہاتھ لگتے ہی اس کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ اب یہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ تیرا باپ جس پر درود شریف پڑھتا تھا وہ میں ہی ہوں، یعنی وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو فوراً آنکھ کھل گئی، ہاں درود شریف کی اتنی بڑی برکت ہے، تو دیکھ رہی کہ باپ کا چہرہ اتنا نورانی ہو گئے کہ نور ایسا ٹپکنے لگے۔ تو میرے کیف عزیزان گرامیہ، درود شریف کی برکت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی کمی کجی بھی آ گئی تو درود شریف کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ تمام ان گناہوں کو اور اسے معاف کر دیتا۔ درود شریف چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے
عمل کرنے زیادہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا